بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، بزم اردو میں خوش آمدید۔ پیشی خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون حویلی۔ وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یادش بخیر، میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے، لیکن ذکر ہمارے یار ترادار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے بارہا سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھوپھا ہوا کرتے تھے، اور پھوپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں، لال سرخ، ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے، جنے کیوں؟ گالی ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجو گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری و قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا، کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ سیرے سے باہر نکالے گا، 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا۔ عقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو روسی چھپر کھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ براتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی۔ خوب سمجھ لو، میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ۔ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ چہرے، چال اور تیور سے کوت والے شہر لگتے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے؟ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں یک وقت نکال کر چلتے تھے۔ ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال ببوکا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھی۔ نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، رنگ گندمی آپ جیسا، جسے آپ اس گندم جیسا بتاتے ہیں جسے کھاتے ہی
حضرت آدم یک بیوی و دو گوشت جنت سے نکال دیے گئے، جب دیکھو چلاتے تن تناتے رہتے، مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا، دائمی تیش سے لرزہ بر اندام رہنے کے سبب اینٹ پتھر لاٹھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا، گچھی گچھی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے، آخری زمانے میں بھووں کو بھی بل دینے لگے، گٹھا ہوا کسرتی بدن مل مل کے کرتے سے جھلکتا تھا، چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دو پلی ٹوپی، گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے، کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ، چوڑیوں کی یہ کثرت کے پاجامہ نظر نہیں آتا تھا، دھوبی الگنی پر نہیں سکاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا، آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے، واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا، بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھبتا تھا، ہاتھ کے بنے ریشمی ہزار بند میں چابیوں کا گچھا چھن چھناتا رہتا، جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس گچھے میں محفوظ تھیں، حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا، محلے میں اس چور کا برسوں چرچا رہا، اس لیے کہ چور صرف تالا، پیرا دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نصب چرا کر لے گیا تھا، فرماتے تھے کہ اتنی ذلیل چوری کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے، آخری زمانے میں یہ ہزار بند گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل کھل جاتا، کبھی جھک کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ہزار بند تھامتے، مئی جون میں ٹمپریچر 110 ہو جاتا اور منہ پر لو کے تھپڑ سے پڑنے لگتے تو پجامے سے ایئر کنڈیشننگ کر لیتے، مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پر انگوچھا ڈالے تربوز کھاتے، خاص خانہ برفاب کہاں سے لاتے، اس کے محتاج بھی نہ تھے، کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میاں یہ تو بزنس پیٹ کا دھندا ہے، جب چمڑے کی جھونپڑی یعنی پیٹ میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سردی، لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آ نکلے تو برا بھلا کہہ کے بھگا دیتے تھے، اس کے باوجود وہ کھنچا کھنچا دوبارہ انہی کے پاس آتا تھا، اس لیے کہ جیسی عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی، فرماتے تھے داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی، لکڑی اور داغدار داغ تو 2 ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی۔